میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال: الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحق للخطایا من الماء للنار، والسلام علی النبی افضل من عتق الرقاب۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان: اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکالا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، 22 جمادی الاخری یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی اس تاریخ کو ہمارے آقا سید الاتقیاء، وزیر مصطفیٰ، خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، عاشق اکبر، عابد اکبر، زاہد اکبر، سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا۔ پیارے اسلام بھائیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند رتبہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل میں درجنوں قرآن پاک کی آیات ہیں۔ آپ کو اولو الفضل یعنی فضیلت والا فرمایا گیا، آپ کو قرآن نے تصدیق کرنے والا کہا، آپ کو قرآن نے تصدیق کرنے والا جہاں فرمایا تو آپ کو متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا یہ بھی فرمایا گیا، خائف کبریا کہا گیا، نیک ایمان والا کہا گیا، آپ کو دین پر ثابت قدم رہنے والا کہا گیا۔ قرآن کریم میں آپ کے یہ اوصاف بیان ہوئے، آپ اللہ پاک سے محبت کرنے والے، اللہ پاک آپ سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ ایسی ہستی ہیں سیدنا صدیق اکبر، آپ مومنوں پر رحم فرمانے والے ہیں، دشمنان اسلام پر شدت فرمانے والے،
راہ خدا میں سر دھڑ کی بازی لگانے والے، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ایسی ہستی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق ارشاد ہوا کہ اللہ نے ان کا دل پرہیزگاری کے لیے پرکھا ہے، قرآن کریم نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ کے راستے پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کی شان میں اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ پاک آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، سبحان اللہ، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وہ شانیں ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئیں، جو بھی ہم نے کچھ بیان کی ہیں، اور درجنوں آیات جو آپ کی شان و عظمت میں بیان ہوئیں، انہی میں سے ایک وہ آیت جس کا ایک حصہ ہم نے ابتداً سنا ہے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا۔ سبحان اللہ۔ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سبحان اللہ، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ پیارے اسلام بھائیو، اس آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایک شانیں جو اللہ پاک نے اس ایک آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا پس منظر سمجھ لیجئے۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ میں ہے۔ اگر ہم اس سے پچھلی آیات کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس مقام پر غزوہ تبوک کا ذکر ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک یہ ایک بڑا مشکل غزوہ تھا۔ ایک تو دن بہت گرمی کے تھے، سفر بہت دور تھا، تبوک کا سفر تھا، اور مالی حالات بھی مسلمانوں کے کچھ بہتر نہیں تھے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس غزوے میں بڑی جان نثاری کا مظاہرہ کیا، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے حضور روانہ ہوئے۔ البتہ چند صحابہ تھے جو اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ اس پورے پس منظر میں اس مقام پر صحابہ کرام کو دین کی خدمت کرنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے کی ترغیب دلائی گئی کہ ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ تن من دھن سے یعنی جان کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اولاد، جہاں جس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرمائے تو تم نے حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی آیت کریمہ جس کی وضاحت ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس میں ایک الگ انداز سے ترغیب دلائی گئی، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ اللہ نے ان کی مدد فرما دی، اگر تم مدد نہیں کرو گے۔
یعنی اب پس منظر بھی آپ کے ذہن میں ہے. اب یہ دیکھیے اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے, صحابہ کرام سے کلام ہے, یعنی اے میرے محبوب کے صحابہ, اگر تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد, ان کی خدمت, ان کے لیے جان نثاری کا مظاہرہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی مدد نہ کرے. ہمارے محبوب کی خدمت, ان کی مدد, ان کے ساتھ وفاداری اور جان نثاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے صرف ایک صدیق اکبر کافی ہے. سبحان اللہ. کر دیا ہے سب کچھ نچھاور شاہ پر, کر دیا ہے سب کچھ نچھاور شاہ پر, با کمال و با وفا صدیق ہیں. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, وہ واقعہ کہ جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا گیا بڑا مشہور واقعہ ہے سیرت و تاریخ کی, جب بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ اعلان نبوت کے 13ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا. اب صحابہ کرام ہجرت کے لیے روانہ ہوئے, ایک ایک جا رہے ہیں, دو دو جا رہے ہیں. مکہ شریف کے حالات بڑے سنگین تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے. یا رسول اللہ, آپ نے اجازت دے دی ہے صحابہ کرام کو ہجرت کی, تو آپ مجھے بھی ہجرت کی اجازت عطا فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا, اے ابو بکر جلدی نہ کرو, ممکن ہے کہ اللہ تمہیں ایک ہم سفر دے دے. سب سے زیادہ مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بات ارشاد فرمائیں, سب سے زیادہ پک کرنے کی طاقت, صلاحیت سمجھنے کی کہ حضور کیا فرما رہے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سمجھ گئے کہ کیا حکم ملا ہے. اللہ اکبر. اس معاملہ کو جب سمجھے تو آپ نے 2 اونٹنیاں خریدیں, 4 ماہ تک انہیں اچھی طرح سے کھلایا پلایا, فربا کیا, تیار کیا, اس انتظار میں کہ کبھی تو قسمت کھلے گی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلوں گا اور ہم سفر ہوں گے اور ہجرت کے لیے ہم روانہ ہوں گے. 4 ماہ گزرنے کے بعد آخر وہ دن آیا. یکم ربیع الاول تھی, دوپہر کا وقت ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر, مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم ارشاد فرما دیا ہے. حضرت صدیق اکبر فوراً عرض کرتے ہیں فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, کیا مجھے بھی اس سفر میں ساتھ ملے گا, مجھے بھی ساتھی بننے کی سعادت ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, تو بھی اس سفر میں میرا ساتھی بنے گا. 4 ماہ سے جس بات کا انتظار تھا, 2 اونٹنیاں خرید لیں, آج 4 ماہ بعد اس قول کی یوں کہیں کہ تعبیر ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہجرت کے لیے روانہ ہے, اور ساتھ کس کو مل رہا ہے؟ اتنے صحابہ کرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کا انتخاب کیا, اللہ نے جن کا انتخاب فرمایا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ جیسے ہی حضور نے فرمایا نا کہ تو میرا ساتھی بنے گا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگ پڑے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوشی کے مارے بھی آنکھ میں آنسو لاتا ہے, کسی کی آنکھ میں خوشی سے بھی آنسو آتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا, یہ مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بابا ابو بکر سے کہا ہجرت میں تو میرا ساتھی ہوگا, تو خوشی سے میرے بابا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. خیر, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے تمام ضروری جو انتظامات کرنے تھے کر لیے. رات ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے فرمایا اپنا بستر عطا فرمایا, یہاں آرام کرو, اور کہا کہ یہ جو امانتیں ہیں یہ ان کو سپرد کر کے صبح تم مدینہ پاک ہجرت کر کے آ جانا.
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا. اب یہ 2 افراد پر مشتمل قافلہ، جس قافلے کے سربراہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ساتھ میں معیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چل پڑے. راستے میں ایک عجب رنگ ہے، عجب انداز ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ دیر گزرتی ہے حضور کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، پھر کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے دائیں بائیں کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب مجھے خوف آتا ہے کہ دشمن آگے گھات لگائے بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا اور آپ پر حملہ کر دے گا، تو یہ خیال آتا ہے تو یا رسول اللہ میں آگے چلنا شروع ہو جاتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے شاید پیچھے سے حملہ کر دے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں. یہی خیال آتا ہے دائیں بائیں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ بڑی پیاری بات. میرے آقا فرماتے ہیں، اے ابو بکر کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہنچے، مجھے نہ پہنچے؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے ابو بکر کو پہنچے یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. پیدل ہی سفر جاری تھا. حضرت صدیق اکبر خدمت کرتے کرتے جبل ثور کے پاس پہنچے. پہاڑ کے اوپر جا کر اونچائی پر ایک غار تھا جسے غار ثور کہتے ہیں. ارادہ یہ تھا کہ کچھ دن اس غار میں چھپ کر رہیں گے. عرش اعظم کا سینہ ٹھنڈا کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سخت چٹانوں پر چلتے ہوئے غار تک پہنچیں گے. یعنی کہ چٹان ہے. آج تو اللہ پاک ہم سب کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، فیضان مدینہ موجود حاضرین کو بھی اللہ پاک وہاں پر جانا نصیب فرمائے، حج و عمرے کی بار بار سعادتیں عطا فرمائے. آپ دیکھیں آج جو جبل ثور کی کیفیت ہے کہ آج 14 صدیاں پہلے بھی ایسا تھا؟ ایسا نہیں ہے. آج تو راستہ کچھ نہ کچھ تو راستہ بنا ہوا ہے، سٹیپس بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں کچھ بنی ہوئی ہیں جس سے آپ بآسانی چلے جائیں گے. وہ مشکل نہیں آئے گی. پھر آج موبائل پاس ہے، کچھ روشنی کا انتظام ہے. پہلے 1400 سال قبل کیا یہ راستہ یوں ہی تھا؟ نہیں. کیا لائٹ کا اس طرح کا انتظام تھا؟ اللہ اکبر. اور پھر راستہ بھی مشکل ہے، کانٹے ہیں، نوکیلے پتھر ہیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ ان چٹانوں پر حضور چلتے ہوئے غار ثور تک پہنچیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو حضور کے پاؤں زخمی ہو جائیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی. غلبہ محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بڑے ناز و انداز کے ساتھ پہاڑ کے اوپر اونچائی پر غار کے دہانے جب پہنچے. اب غار کے اندر داخلہ ہونا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خود اندر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی چیز اس غار میں ہو جو تکلیف پہنچا دے. اگر تکلیف پہنچے ابو بکر کو پہنچے. پہلے خود اس لیے اندر داخل ہوئے، صفائی کی، انتظامات پورے کیے. اب حضور سے عرض کیا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیں. سارے جو بھی سوراخ تھے آپ نے سوراخ بند کر دیے، صفائی کا معاملہ کر دیا. یہ وہ خوش نصیب غار ہے پیارے اسلامی بھائیوں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار 3 دن گزارتے ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں ایسے تھے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اپنے رب کریم کے ساتھ قاب قوسین کے مقام پر حاضر تھے. یہ غار میں اس وقت، چونکہ یہ غار اس وقت کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس غار میں لگے ہوئے تھے، موجود تھے، اس وقت اس غار کی قدر و قیمت یہ تھی کہ عرش سے بھی افضل و اعلیٰ اگر کوئی جگہ تھی وہ قدم مصطفیٰ جہاں لگے تھے وہ غار ثور تھا. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما تھے. یہ جگہ یوں کہ یہ کہ اس وقت یہ جگہ
ایسی افضل کہ عرش سے بھی افضل ہو تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر صدیق اکبر کی معراج ہو رہی تھی. سبحان اللہ. بیاں ہو کس سبا سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس سبا سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا. پیارے پیارے اسلام بھائیو، عاشقوں کی بھی بڑی نرالی شانیں ہوتی ہیں. اس مقام پر عاشق رسول، امام عشق و محبت، سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت کا عشق دیکھیے. آپ کہتے ہیں قسمت سور و ہرا کی حرص ہے. بڑا پیارا شعر ہے. آپ کہتے ہیں قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. یا رسول اللہ، سور، غار سور اور غار ہرا، سور اور ہرا بہت بلند رتبہ پہاڑ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غاروں میں قیام فرمایا. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے بھی ان پہاڑوں جیسی ان کی قسمت سے نہ ایک حرص ہے. کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں بھی ایک بہت بڑا گہرا غار بن جائے، اور یا رسول اللہ آپ اس غار میں تشریف لے آئیں. سینہ میں جو آ جاؤ بن آئے میرے دل کی، سینہ میں جو آ جاؤ بن آئے میرے دل کی، سینہ تو مدینہ ہو دل اس کا ہو شیدائی، دل تو ہو خدا کا گھر سینہ ہو تیرا مسکن، پھر کعبہ و طیبہ کی پہلو میں یکجائی ہو. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، یہی وہ غار ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام کیا. اب ان کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی حضور کو تلاش کرتے ہوئے جب کافر اس طرف بڑھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے. اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ حضور کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دیں. اللہ اکبر. آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ نکلے. جب حضور نے یہ دیکھا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے عالی شان جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو قرار آ گیا، اطمینان ہو گیا. اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی. سکینہ، سکون، اطمینان یہ نازل فرمایا. صدیق اکبر فرماتے ہیں اس رات کے بعد مجھے کبھی کسی چیز کے متعلق خطرہ نہیں ہوا، نہ تو دین کے معاملے میں اور نہ ہی دنیا کے معاملے میں. کبھی دل میں ایسا نہیں خطرہ محسوس کیا ہو، اطمینان اللہ نے ایسا نازل فرما دیا. اللہ اکبر. پیارے اسلام بھائیو، اس آیت مبارکہ میں جو سورہ توبہ کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، سنی ہے، اس میں کئی جہات سے، کئی اعتبارات سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے کمال کو بیان کیا گیا. جیسا کہ پہلی ثانی اثنین اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، دو میں سے دوسرے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دو میں سے دوسرا فرمایا. روایت میں آتا ہے، اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا، اے حسان، کیا تم نے میرے صدیق کی تعریف میں بھی کوئی شعر لکھا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کی کیا شان ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے لکھتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کے سامنے پڑھتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اپنی نعت، حسان میری نعت پڑھو. وہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ نعت لکھنے والے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت سے فرماتے ہیں کیا صدیق اکبر کی شان میں بھی کوئی شعر لکھا ہے؟ تو
آپ نے بارگاہ رسالت میں کچھ اشعار سنا، ایک دو اشعار سنا، وہ کیا ہے؟ کہا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ اِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ، کہا اے ابو بکر آپ اس بابرکت غار ثور میں ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرے تھے جب دشمن نے اس پہاڑ کے گر چکر لگایا، جب دشمن اس پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اگلا شعر بڑا پیارا شعر ہے، آپ حضرت حسان بن ثابت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو منقبت پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگلا شعر کہا وَكَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا، آپ کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ سب مخلوق سے بڑھ کر محبوب ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر مخلوق میں جو محبوب ہے آپ ہیں، آپ کے برابر حضور کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور خوش ہوئے اور اتنا مسکرائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حسان تو نے سچ کہا ہے، ابو بکر ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان نرالی پائی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو پیارا پیارا وصف ہم نے سنا ہے، آپ دو میں سے دوسرے ہیں، یہ صرف غار ثور کے متعلق ہی نہیں ہے، کئی اعتبارات سے آپ دیکھیں پوری زندگی سیدنا صدیق اکبر کی اٹھائیں، دو میں سے دوسرے آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیں گے۔ جیسے ایمان لانے میں دیکھیے، بالغ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے میں سب سے اول حضور نبی پاک ہیں، حضور کے بعد بالغ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، دو میں سے دوسرے۔ اچھا، غار ثور میں بھی ثانی اثنین کہہ کے دو میں سے دوسرے ہیں، تبلیغ دین میں بھی آپ ثانی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے دین کی تبلیغ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ نماز کی امامت میں بھی آپ دو میں سے دوسرے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ہیں، حضور کی ظاہری حیات سے جب حضور متصف ہیں، حضور کے مصلے پر سب سے پہلے حضور کے بعد جس نے امامت فرمائی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام غزوات میں آپ ہمیشہ درجہ ثانیہ پر، پہلے درجے پر اللہ کے نبی ہیں، دوسرے درجے پر سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تقوی و پرہیزگاری میں بھی آپ ثانی ہیں، سب سے بڑے متقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے بعد امت میں سب سے بڑے متقی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دیکھیے گنبد خضرا میں کل 4 مزارات کی جگہ ہے، جہاں دفن ہونے کے اعتبار سے بھی آپ ثانی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، اور حضور کے بعد جو سب سے پہلے مزار مبارک میں تشریف فرما ہوئے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری زندگی میں سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف بھی بڑا باکمال ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری خصوصیت جو قرآن پاک میں بیان کی گئی وہ یہ ہے اذ یقول لصاحبہ، کہا جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کو؟ اپنے صاحب کو، اور وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی اور خصوصی شان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت سارے ہیں، بڑی بڑی شانوں والے ہیں، البتہ وہ شخصیت جنہیں اللہ نے قرآن پاک میں صحابی رسول فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحب مصطفیٰ ہونا کتنا بلند مرتبہ ہے یہ، کہ حضور کا صاحب ہونا۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، اپنے دوست سے فرما رہے تھے، کیا بلند شان ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
نبی پاک فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب یعنی حضور کا دوست کہہ رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ جس نے صدیق اکبر کا دین دیکھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھے۔ جس نے صدیق اکبر کا دین دیکھنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیکھے۔ جس نے صدیق اکبر کے اخلاق دیکھنے ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے۔ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دیکھنا ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھے۔ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھنا ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھے۔ جس نے صدیق اکبر کا کردار دیکھنا ہے وہ نبی پاک کا کردار دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے تقوی دیکھنا ہے، توکل دیکھنا ہے، ایمان کی پختگی دیکھنی ہے کہ صدیق اکبر کا توکل کیسا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان میں پختہ ہونا کیسا ہے، آپ کا یقین کیسا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھے، کردار دیکھے، دین کے ایمان میں پختگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو دیکھ لے، انشاءاللہ ہر جگہ ہر وصف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسی کئی ایک بلند شانوں کے مالک ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔